والذین لا یعلمون، فرمایا لوگوں جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی فرمایا اعلان ربانی ہے، کلام الہی ہے، قرآن ہے، کبھی بھی علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کی شان الگ ہے، جدا ہے، اور پھر اگر علم والا معلم ہو جائے تو پھر شان اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک صاحب علم ہونا اور بات ہے، اور صاحب علم ہو کر معلم ہونا اور بات ہے۔ اس لیے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا نمازی بھی اچھے، روزہ دار بھی اچھے، حاجی بھی اچھے، مجاہد بھی اچھے، سخی بھی اچھے، تہجد گزار بھی اچھے، پر وہ اپنا اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ قوم کا فائدہ وہ سوچ رہا ہے جو قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ایک شخص پوری رات مصلی پر گزار دے، وہ بھی بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، اور دوسرا شخص ہے تو سویا ہوا مگر اس نیت کے ساتھ سویا ہوا ہے کہ ذرا آرام کر لوں، دماغ کو ذرا سکون آ جائے، دماغ تازہ ہو جائے، کیونکہ صبح اٹھ کے آقا کی امت کے بچوں کی پھر تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ وہ رات کے تہجد گزاریوں میں رہنے والے وہ ہزار مل جائیں، جس کے دل میں خلوص ہے، اخلاص ہے، لالچ نہیں ہے، انا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں نہیں ہے، محض آقا کی سنت سمجھ کر، آقا کی ادا سمجھ کر، آقا کا حکم سمجھ کر، دین کا نوکر بن کر جو قوم کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے سویا ہوا ہے، وہ مصلی پر تہجد پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اسی لیے تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا ساعتن فی مجلس علم خیر من عبادت اللیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک بندہ پوری رات مصلی دے نفل پڑھدا کھڑے، قرآن پڑھدا کھڑے، بیا بندہ علم دی محفل وچ ایک سیکنڈ آئے، فرمائے ایک سیکنڈ دا درجہ پوری رات کی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ تھی وے جڑا بال پانی پی لیندا بندے کو بلاؤ جا جاگی رکھو جا، خیر صلی خیر صلی قرآن دا کی ادب ہے، نبی دے فرمان دا کی ادب ہے۔ خیر صلی آپ اویں 6 گھنٹے گزار گنے ہیں بغیر پانی دے، سفر ہو گئے کیا کام کار دے ودے ہوں، خیر صلی دینی محفلیں دا یہ ادب ہوندے، یہ تا آج میں گال کرنا۔ احباب راضی بیٹھے، آج کا نقطہ بڑا کمال ہے، میلاد النبی کی نسبت سے پہلا نقطہ عرض کرنا۔ آپ میں سے اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار سنیں، اساتذہ کرام کا میں نوکر ہوں، میرے چاند یہ نیچے چھوڑ دیں، سکون سے بیٹھے، بے فکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور برکت دے۔ رب کعبہ کی ذات لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں، اس کا جسم نہیں، اس کی شکل و صورت نہیں، اس کا وجود نہیں، وہ ہر جگہ بھی ہے، موجود بھی ہے، مگر یوں وجود نہیں جس طرح ہمارا ہے، وہ موجود ہے مگر صاحب وجود نہیں، صاحب جسم نہیں، وجود جسم۔ نبی کی بہت شان ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، نبی سب کچھ ہے مگر خدا ہے۔ ریپیٹ کرنا تاکہ بات سمجھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے یہ سونڈ چلتا رہے، دن رات چلتا رہے، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں چلتا رہے، بیس کام نہیں کرنے، صرف ریپیٹ کا، بیس کو زیادہ رکھیں، ریپیٹ نہ ہو، ای کو بالکل ہلکی سی، ای کو زیادہ نہ ہو، شور نہ ہو، ہم نے بات سمجھانی ہے، ہم نے کچھ بلے بلے واہ واہ نہیں کرنا۔ راضی بیٹھے ہو؟
آپ کی توجہ پر قربان ہوں، بہت بہت بڑی توجہ سے بیٹھے، ذوق سماعت آپ کا لیول کہیں اونچا جا چکا ہے، جس بڑی شخصیت کی یاد میں بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کا معیار اسی مقام پر دیکھ رہا ہوں۔ میرے چاند کہنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، نبی خدا نہیں ہو سکتا، خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ اللہ ہے یہ بندہ ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے، وہ خلاق کائنات ہے، رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ ان کی کوئی چیز مشترک نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مصطفیٰ کی اور رب کی مشترک ہے، وہ ہے علم۔ علم خدا کا بھی وہی ہے، مصطفیٰ کا بھی وہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، میری کیا مجال کے چھوٹے منہ سے اتنی بڑی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب کعبہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ بولا کیا پڑھایا ہے؟ فرمایا جو کچھ آپ کو نہیں معلوم تھا وہ سارا پڑھا دیا ہے، ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، فرمایا زبردست قوت اور طاقتور اور قوت والے علیم نے پڑھایا ہے۔ بولا خود؟ فرمایا ہاں خود۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا این واسطے جو ہمیشہ استاد دا مقام شگرد کنوالا، ہمیشہ استاد بھاویں پی ایچ ڈی کر ونے، شگرد بھاویں پی ایچ ڈی کر ونے، استاد بھاویں میٹرک ہائی دے میٹرک کے چندے کل پرائمری پڑھا ہائی، آج یوں پی ایچ ڈی کو لوں میٹرک پاس استاد دا رتبہ۔ استاد بھاویں سائیکل دے شگرد بھاویں اپنے جہاز کی تھی ودے، پر خدا دی عزت کی قسم آج بھی اون شگرد کنو استاد دا رتبہ۔ یہ گال جڑن دی بھولے ہیں، ڈگریاں تا ہیں پر نہ شعور ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی تعظیم۔ فرمایا استاد کا رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں نے کبھی زکریا کو یحییٰ کا استاد بنایا، سلام اللہ علیہ، کبھی خضر کو موسیٰ کا استاد بنایا، کبھی شعیب کو ابراہیم کا استاد بنایا، جس کی طرف اشارہ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کیا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے آگے سفر کرنا ہے اور ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھ جیسے طالب علم کو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے 13 سے 15 گھنٹے چاہیے، لیکن میں پابند ہوں، شیڈول کا منٹ صرف میرے پاس 35 رہ گئے ہیں، میں تیزی کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پیارے اب آپ کو علم بھی عطا کرنا تھا، ظاہر علم دینے کے لیے کوئی معلم بھی ہونا تھا، کوئی ظاہر ہے استاد بھی ہونا تھا۔ میں نے کائنات میں، کائنات بشریت میں، کائنات نبوت میں، کائنات رسالت میں، کائنات ملکوتیت میں، میں نے ملائک میں، فلک میں، ملک میں، سارے جہانوں میں چھان مارا، تجھ سے اعلیٰ دور کی بات تجھ جیسا نظر نہ آیا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میں پیارے تجھ جیسا کوئی نظر نہ آیا، اور آپ کو معلم بھی بنانا تھا، معلم انسانیت بھی بنانا تھا، استاد بھی بنانا تھا، صاحب علم بھی بنانا تھا، کل علوم کا آپ کو مرکز بھی بنانا تھا۔ پھر ایک ہی ذات رہ گئی تھی جو تجھ سے اعلیٰ تھی، وہ ذات خدا تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا اگر شاگرد ذات مصطفیٰ ہوگی تو پھر استاد خود خدا ہوگا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم نے آپ کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی لی، یاد کروانے کی ذمہ داری بھی۔ لا تحرک بلسانک، پیارے جب ہم نے آپ کو